نبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاة الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديك محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الآية. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد علی مرتبہ محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ عزی میں دعا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے اندر، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر میرے اور آپ کے قریب آقا حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن و ولادت و سعادت کی خوشیاں پورے جہان میں منائی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ آج امت جس جشن کو منا رہی ہے وہ جشن منانے کا حکم میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ میں مختصر وقت میں قرآن و حدیث سے آپ کے گوش گزار میں الفاظ پیش کروں گا، ذرا متوجہ ہو کے بیٹھنا ہے۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل اس کی رحمت آ جائے، وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پھر تم خوشیاں مناؤ، هو خیر مما یجمعون، دین و دنیا کو جتنی تم نعمتیں جمع کرو گے وہ انہیں کی نعمت سے کم ہے۔ اچھا، چند لوگ جو ہیں جو فریق مخالف ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں ہم ان چند بھولی بھائی قوم کو ایسے شرک کے فتوے لگا کر ان کو بدعت کے الفاظ کے اندر دین میں اسلام سے دور کر دیں گے، یا وہ شاید میلاد منانا چھوڑ دیں گے، شاید خوشی منانا چھوڑ دیں گے۔ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ فلیفرحوا کے جو الفاظ ہیں خوشی مناؤ۔ اللہ کہتا ہے میرا فضل، میری رحمت آ گئی ہے، تم خوشیاں مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، تم دین اور دنیا کو جتنی نعمتیں جمع کرو گے تو حضرت آمینہ کے جگمگاتے چاند کی اس نعمت سے کم ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاسے میں جنت کوثر ہیں، وہ کائنات کے رہنما اور رہبر مالی کے بحر ہیں، وہ خاک سے افلاق تک کے نبی ہیں، ذرے سے ستارہ تک کے نبی ہیں، لوح سے قلم تک کے نبی ہیں، فلک کے نبی ہیں، سمک و سما کے نبی ہیں، افلاق کے نبی ہیں، انسان کے نبی ہیں، مکین و مقا کے نبی ہیں، وہ ہوش و قیوم کے نبی ہیں، وہ نار و نور کے نبی ہیں، وہ دریاؤں کے نبی ہیں، وہ سمندروں کے نبی ہیں، وہ چشموں کے نبی ہیں۔ ارے جناب والا، وہ کنویں کے نبی ہیں، وہ قطرے کے نبی ہیں، وہ ذرے کے نبی ہیں، وہ افلاق کے نبی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے نبی ہیں۔ تو دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہو تو میرا نبی ہے۔ آپ بیٹھے ہو دو جہاں میں ہر طرف دیکھو، عرش والے، فرش والے، کائنات والے، خالق کائنات والے سبھی کہتے ہیں میرا نبی، رسول کہتا ہے میرا نبی، داروغہ جہنم کہتا ہے میرا نبی، رضوان جنت پکارتے ہیں میرا نبی، حوریں پکارتی ہیں میرا نبی، تاج ور کہتے ہیں میرا نبی، سخن ور کہتے ہیں میرا نبی، دانش ور کہتے ہیں میرا نبی، اور دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہو تو میرا نبی۔ خالق مخلوق کی توجہ ایک جگہ سے، عبادت کا وقت آیا تو عبادت کرو، حج کا وقت آیا استطاعت ہے تو حج کرو، روزے کی بات آئی فرض ہے رکھو، زکوٰۃ استطاعت ہے تو ادا کرو۔ لیکن جب نبی پاک کی محبت کا حکم آیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تم بھی ذکر کرو میں بھی ذکر کروں گا۔ جناب والا، اگر کافر، رجسٹرڈ کافر، ریلیٹڈ کافر، پکا بے دین کافر، تبت یدا ابی لہب وتب کا تاجدار، سب سے بڑا کافر کون ہے بتایا آپ کو؟ ابو لہب ہے، جس کو قرآن نے لعنت بھیجی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب کا تاجدار،
یہ تاج ملا ہے اس کو، اور جہنم کے انوار سر پر رکھنے والا کافر اگر ایک ہفتے میں ایک دن خوشی منائے، اسے بھی ہفتے میں ایک دفعہ آرام مل جائے، اگر رسول اللہ کا غلام خوشیاں منائے اسے اپنی خوشی ملنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا قانون ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب کہتے جب میرا فضل میری رحمت آ جائے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ عزیزان گرامی، اس امت کو خوشی منانے اور میلاد منانے کا جو انعام میرے اور آپ کے قریب آقا نے عطا فرمایا وہ ذرا غور سے سنو۔ حدیث پاک سے پیش کرتا ہوں، حضور نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی ہے، جلسہ لگا ہوا ہے، حضور نے فرمایا اے صحابہ تم تو یہاں بیٹھے ہو لیکن ایک بات قابل غور ہے، میں تمہیں انعام دیتا ہوں، تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ اب حضور صحابہ کو مبارک دے رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں، یارو آج کسی کے گھر میں خوشی ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، تم مبارکباد پیش کرتے ہو، تم خوشیاں مناتے ہو، تم اپنے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہو، لیکن حضور علیہ السلام صحابہ کو مبارک دے رہے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کہتے ہیں صحابہ تمہیں مبارک ہو۔ اب صحابہ کہتے جی خیر مبارک، نہیں آگے بات تو سنیں نا۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم تو یہاں بیٹھے ہو، بات سنو، طوبی لمن رآنی وآمن بی، تمہیں مبارک ہو، لیکن طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرۃ لمن لم یرانی وآمن بی۔ اے صحابہ انہیں 7 مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی نام باندھنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھو وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّةٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِ وَآمَنَ بِي، حضور نے اپنی امت کو 7 مبارکیں دی ہیں، حضور نے اپنی امت کو 7 مبارکیں دی ہیں، لیکن آج امت تو دیکھیے یارو 1500 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی حضور کی امت کائنات کے ذرے ذرے کے اندر میرے کریم آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، سنن نسائی کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابہ بیٹھے ہیں، الفاظ مختصر کرتا ہوں، جلسہ لگا ہوا ہے، حضور نے پوچھا ما اجلسکم، جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمد، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علامہ ہدانا لدین، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی، ومن علینا، ہمارے پر احسان کیا بھی کا آپ کو عطا کر کے۔ حضور آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کے الگ سے بولی سننا چاہو، ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے کہ منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمد، ہمارے رب نے ہمارے پر احسان کیا، ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ جناب والا فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ صحابہ عرض کر رہے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علامہ ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم تو آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب میرے آقا جانتے تھے صحابہ کیوں بیٹھے ہیں، حضور نے پوچھا صحابہ قسم دے سکتے ہو آپ اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی حضور ہم حال اڑا رہے ہیں، ہم تو آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹھے ہو۔ میری کہا آپ لوگ سو ہو، ذرا آواز کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ محفل اتنی عظیم ہے، جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو جائے نا، اللہ کے نوری فرشتے اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس محفل میں بیٹھنے والے کے لیے بھی دعائیں خیر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور نے پوچھا صحابہ قسم دے سکتے ہو آپ میری آمد کی خوشیاں منا رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں حضور ہم عرض کرتے ہیں، حضور نے باقاعدہ قسم دی، صحابہ کرام نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم دی نا پھر صحابہ کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ تم تو یہاں بیٹھے تھے، میں تو حجرے میں تھا، آتان جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔
فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة میں محبوب ذرا باہر تو نکل کر کے دیکھو تمہارے صحابہ کے عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے، مولا اعلیٰ نے فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے قدردان نکلے حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کی عید مسجد سے کوئی بعید نہیں، اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو 1500 سال گزر گئے ہیں لیکن آج حضور کی امت بیٹھ کر حضور کا میلاد منا رہی ہے۔ سامعین محترم، آج بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے بہتر کون سکتا ہے، آج مرید کہتا ہے میرے پیر سے بہتر کون سکتا ہے، شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے بہتر کون سکتا ہے، لیکن امتی کہتا ہے میرے نبی سے بہتر کون سکتا ہے۔ یار وہ تو بدبخت ہے نا جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے۔ فرمایا محبوبہ کے نقطہ چینی جہرا کرن کو بار نہیں ہوندہ اصل منافق جانی اس میں وہ جھوٹے پیا جگندہ سمجھ دسیا عشق مفتی جہرا ملکل پیا فرمندہ آزم جت دل لگ جائو کہ عیب نظر نہیں ہوندہ۔ علیہ بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں نقص کا گمان ہی نہیں۔ میں خلقت ورنام من کل عیب کاننے پر خلقت کما تشاء، میں کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی دکھائی نہیں، جہاں عیب ہو یا وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں اپنی الفاظ کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اللہ نے حضرت انسان کو خوبصورت بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے حضرت انسان کو احسن تقویم کا وہ حسن عطا فرمایا، لیکن کیا حسن ہمارے کریم آقا کا کسی نے دیکھا ہے؟ جناب بالا حضور علیہ السلام کا حسن اتنا اعلیٰ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈولے کاٹ دی، لیکن حضور کا جو حسن ہے نا قیامت تک عرب کے نوجوان گردنے کٹا رہے ہیں، قیامت تک گردنے کٹا رہے ہیں، کیونکہ عشق ہے نا، عشق ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، انبیاء کرام نے حضور کی آمد کی خوشیاں منائی۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تمہیں نام کی طرح جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ جس کے ذکر پر تابوت نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ کے آئے واس جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا، نہ دانم آنکھ گڑے خندان سے رنگے بودارت کہ مرگے ہر جمنے آزر ادارت، ہر کوئی اسی کا منتظر۔ انبیاء کرام بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن آج اس امت کو حضور نے 7 مبارکیں دی ہیں۔ توبہ لمن رآنی وآمن بی وطوبہ سبحمدی لمن لم یرانی وآمن سیرات میں مبارک ہو، مجھے دیکھا، میری زیارت کی ایمان لے، میری امت کو 7 مبارکی اور امت نے اس نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ 1500 سال گزر گئے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر حضرت آمینہ کے جگمگتے چاند کے روشنیاں اور مقامات کا انوار ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا انبیاء کرام نے حضور کی آمد کی خوشیاں منائی، حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ وہ بشرم بھی رسول یأتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بدلتا ہوں جو آنے والا محبوب ہے اس کا نام احمد ہے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کی جو شان ہے نا وہ کائنات کے رب نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔
اور انبیاء کرام کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ جو آنے والا محبوب ہے تمہیں بھی اس کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا، لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں ایک محبوب عطا کروں گا، اس کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُم، پھر وہ تمہارے پاس تشریف لے آئیں گے، مصدقون تصدیق کرنے والے، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہیں میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا ہوگا، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہوگا۔ دیکھو اور تو کرو نا، ایک تو حکم ہے امت کو، ایک تو حکم ہے مخلوق کائنات کو، بھئی تم میرے محبوب کی خوشیاں مناؤ، لیکن ہو تو ہونا اللہ انبیاء کرام کو اعلان کر رہا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ اعلان کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ کر لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں ایک رسول عطا کروں گا، اس کو کتاب و حکمت عطا کر دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُم، تو تمہارے پاس تشریف لے آئے گا، رسول عظیم الشان رسول ہوگا، مصدقون وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، اس کی جو کچھ میں نے آپ کو عطا کر دیا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہیں میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا ہوگا، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہوگا۔ اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے یارو، اللہ خالق کائنات وہ رب ہو کے انبیاء کرام کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، میرے محبوب پر ایمان لانا ہے۔ جب انبیاء کرام کی ذات کے حضور پر ایمان لے آئی کہ آج کی اس امت کو کیا پریشانی ہو گئی ہے، اس امت نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، ابھی تک پوچھ رہے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، صحابہ نے کیا میلاد منایا ہے، تم میلاد کیوں مناتے ہو، تم ذکر کیوں کرتے ہو، یارو تم نے مرنا نہیں ہے، تمہارے اندر حیا نہیں ہے، کیا کائنات رب نے قرآن کے اندر جو قانون، جو ضابطہ، جو نظریہ ادا کر دیا، سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ لیکن عدالت لگنی ہے، لیکن میزان لگے گا، اس لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور غور کرو نا، جو حق ہے نا، حق وہ غالب آ کر رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج جو میرے رب نے محبوب کو عطا کر دیا، لیکن یہ ڈنگ مار کے لوگ سن لیں، اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکیں تو روشنی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات یہ ہے، یہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمجھو تیرا نام لے کر رہ گئی۔ حدیث قدسی ہے، لولا کرما خلقت الاسماء، پہلی بار آپ نہ ہوتے تو میں یہ اسمان پیدا نہ کرتا، اگر مقام پر میں لولا کرما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا پیدا نہ کرتا، بلکہ یہاں تک فرمایا لولا کلامہ الحق ربوبیہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی شان ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم نے کیا خاص اعلان کر دیا، لیکن آج یہ امت سن لے، یہ مغرب کی بھول ہے، یہ ڈنمارک کے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان پروپیگنڈوں سے، ان غداریوں سے شاید دین میں کوئی فرق آ جائے گا۔ نہیں نہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق ہے نا، حق، کوئی لوگ جتنے بھی ہیں حق کو چھپاتے بھی نہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے وہ حق غالب آ کر رہے گا۔ آج اگر کوئی لوگ حق بیان نہیں کرتے نا، بظاہر تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے حضور کا ذکر کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، لیکن بعد میں منافقت، دنیا میں دو چیزیں ہیں، کیا بندہ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ مسلمان وہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو دین ادا کر دیا وہ کامل اکمل مکمل دین ادا کر دیا. اب کسی اور دین کی، اب کسی اور احکام کی ضرورت نہیں ہے. اب احکام ختم ہو گئے ہیں. اب آخر نبی حضور تاجدار کے یہاں تشریف لے آئے ہیں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور فرمایا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ما كان محمد ابا علم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے آخر رسول و آخر نبی ہیں. جب اللہ نے حضور تاجدار کائنات کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، لیکن آج یہ انگریز، یہ قادیانی کیا سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہم ڈاکہ ڈال دیں گے؟ رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں. یہ مغرب کی بھول ہے، وہ سن لیں کہ جب اللہ حضرت انسان کے اندر دین اسلام کی غیرت ادا کر دیتا ہے نا، پھر وہ انسان حدیث پر عمل کرتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ تمام لوگوں سے زیادہ محبت حضور سے نہ کرے. لیکن آج مومن زندہ ہیں، رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں، اپنے آپ کو اگر مومن کہلاتے ہیں، غیرت مند مسلمان ہیں، تو پھر اب حضور کے نام پر جانے قربان کریں گے. اسماء ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما رفا ہو جائے گی. اعلان سماعت فرما لیں. محفل میلاد کا اس میں خروج کتاب کی سید احمد شاہ بخاری، خروج تلاوت قاری جاوید صاحب، یہ بستی ہکڑا مدنی کاٹن فیکٹری بروز منگل بعد نماز عشاء. تمام احباب نے شرکت کرنا ہے. بستی ہکڑا مدنی کاٹن فیکٹری بروز منگل بعد نماز عشاء. سید احمد شاہ صاحب بخاری کی خصوصی کتاب ہوگا. تمام احباب روحانی روحانی میں شرکت فرمائیں. اسماء ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما رفع ہو جائے گی. اس قدر ہوگی ترنم آفری فاتح بہار، لکھت خاطرہ منچا کی نوا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام ضرور، پھر جبھی خاک حرام سے اشنا ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، پکے زندگی اسلام پر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.